یعنی جس ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے اگلی ٹیبل پہ ایک بندہ فون کال پہ بات کر رہا ہے۔ اب اس نے جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے ڈرائیور کے، اس نے کہا یار تم یہاں سے نا الٹے ہاتھ لے لو۔ تو اب اس نے ذرا شیشہ سیٹ کرنے کے لیے ذرا دیکھا تو خواتین و حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں معذرت کرنا چاہوں گا کہ ہم آ نہیں سکے اور کافی عرصے سے ہم آف رہے ہیں، لیکن جیسا میں نے اپنی پوسٹ میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم اگلے منتھ سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور میں نے کہا کہ تھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو ہمارے جو سننے والے ہیں ان سے ذرا جا کے گلے شکوے دور کیے جائیں اور ذرا کہانی بھی سنا دی جائے۔ تو اب احمد صاحب تو میرے ساتھ ہیں نہیں، تو میں نے کہا میں ہی آپ کو کہانی سنا دوں۔ اب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ والی کہانی کیسی لگی، اور اب ہم جو آئیں گے تو آپ کو کیسی کہانی چاہیے۔ تو خواتین و حضرات، آج کی ہماری کہانی، یہ جو کہانی ہونے والی ہے یہ ہے ایک ٹیکسی ڈرائیور کے اوپر۔ اب آپ کو پتا ہوگا کہ جتنے بھی ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں یہ چائے کی ذرا شوقین ہوتے ہیں، بلکہ ٹیکسی ڈرائیور کہنا صحیح نہیں ہوگا، جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں یہ ذرا چائے کے شوقین ہوتے ہیں۔ تو ایسے یہ بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، سٹینڈ کے اوپر انتظار کر رہا ہے سواری کا۔ شام ہو گئی، مغرب کی نماز پڑھی اس نے۔ اب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد یہ ٹیکسی میں آنے کے بجائے ڈھابے میں چلا گیا۔ وہاں پہ گیا، وہاں پہ جانے کے بعد اس نے کہا یار ایک کپ چائے لگانا۔ اس نے چائے لگا دی۔ اب یہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، چائے پیتے پیتے سوچ رہا ہے کہ یار آج سواری ابھی اتنی نہیں ملی اور پتہ نہیں کب تک رات دیر ہو جائے مجھے، تو میں کہتا ہوں کھانا بھی ابھی کھا لوں۔ اب یہی بات یہ سوچ ہی رہا ہے تو یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ اس سے اگلی سیٹ پہ جو بیٹھا ہوا ہے، یعنی جس ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے اگلی ٹیبل پہ ایک بندہ فون کال پہ بات کر رہا ہے کہ یار گاڑی ہماری خراب ہو گئی ہے، تو اب ہمیں کوئی بندہ چاہیے جو یہاں سے ہمیں مری لے کے جائے۔ اب یہاں سے مری لے کے جائے، یہ جو شہر ہے یہ ہے اسلام آباد۔ اب اس نے سوچا کہ یار یہ بندے کی تلاش میں ہے کہ بندہ ہمیں کو مری لے کے جائے، تھوڑا سا مطلب لمبا سفر تو ہے لیکن مجھے بھی سواریاں نہیں ملی، تو اگر یہی سواری ہمیں مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ اب یہ اس نے بات سنی ہے اور یہ چائے چھوڑ کے اس کے پاس چلا گیا۔ یہ اس کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی جان، اس نے کہا جی۔ اس نے کہا یار آپ کو کسی ڈرائیور کی تلاش ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ایسے ایسے میں نے سفر پہ جانا ہے اور میں نے وہاں آگے سے بھی سواریاں اٹھانی ہے۔ تو اس نے کہا یار میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، آپ مجھے مناسب پیسے دے دیجیے گا، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یار، بہت صحیح ہو گیا۔ اب ڈرائیور پوچھتا کہ بھائی جان آپ نے چلنا کب ہے؟ اس نے کہا بھائی کوئی نہیں، ابھی ذرا چائے شائے پینے اس کے بعد چلتے ہیں۔ اب انہوں نے چائے پی۔ چائے پینے کے بعد اس نے کہا آپ کے پاس کوئی سامان وغیرہ ہے؟ اس نے کہا نہیں نہیں، سامان میرے پاس یہاں تو نہیں ہے، لیکن ہم نے جانا ہے یہاں سے ایک فارم ہاؤس، وہاں سے میری 2 بہنیں ہیں، ان کو وہاں سے لیں گے اور ان کو لینے کے بعد ہم مری کے لیے نکل جائیں گے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ بات ہونے کے بعد یہ گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے۔ گاڑی میں آ کے بیٹھے، اس نے ذرا شیشہ وغیرہ سیٹ کیا، سارا کچھ سیٹ کرنے کے بعد اب یہ کون؟ ڈرائیور پوچھ رہا ہے اس سے لوکیشن کہ بھائی جان لوکیشن کہاں ہے فارم ہاؤس کی۔ اب جو اس نے ڈرائیور کو اس نے لوکیشن بتائی ہے فارم ہاؤس کی، تو وہ فارم ہاؤس بالکل علیحدہ رستے پہ ہے مری کے رستے سے، یعنی فارم ہاؤس کا راستہ اور جگہ پہ جا رہا ہے اور مری کا راستہ علیحدہ جا رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یار اگر ہم آپ کے فارم ہاؤس کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں تو آدھا گھنٹہ ایکسٹرا پڑ رہا ہے، تو مری کا راستہ کہاں، اس سے آدھا گھنٹہ زیادہ پڑ جائے گا ہمیں تو۔ اس نے کہا یار تمہیں پیسے کی پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس نے دل میں سوچا کہ یار بات تو ساری پیسے کی ہے اور بات شروع میں ہی صحیح ہو گئی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانے دو۔ اب یہ بات ہونے کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی ہے اور گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد یہ سفر پہ روانہ ہو گئے۔ اب تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد یاد رہے رات ہو چکی ہے۔ 15 منٹ کے بعد ایک ایسی سڑک آئی جو کہ نیچی سڑک جنگل کو ٹچ کر رہی تھی۔ اب اس نے جو ساتھ بیٹھا ہوا ڈرائیور کے، اس نے کہا یار تم یہاں سے نا الٹے ہاتھ لے لو۔ اب اس نے الٹے ہاتھ دیکھا کہ لمبے لمبے درخت، رات کا وقت اور وہاں پہ ایک کچی سڑک۔ اس نے کہا بھائی جان کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کچی سڑک کا رات کا ٹائم ہے، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی جان فارم ہاؤس کی طرف لے کے جا رہا ہوں، یہاں سے 2 موڑ مڑنے کے بعد فارم ہاؤس ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سواری لیں گے اس سے بعد نکل جائیں گے۔ اب اس کے دل میں ذرا ہوا کہ یار رات کا وقت ہے، جنگل ہے، کچی سڑک ہے، پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا ہے۔ اب بغیر سوچے سمجھے اس نے وہاں پہ گاڑی جنگل میں اتار دی۔ اب خواتین و حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا، رات کا وقت، آس پاس لمبے لمبے درخت اور صرف ان کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہے اور آس پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے وہاں پہ۔ اور اب میری بات ذرا سمجھیے گا خواتین و حضرات کہ ان کی گاڑی جا رہی ہے اور اگر آگے سے کوئی گاڑی آ جائے تو اتنا فاصلہ ہی نہیں ہے کہ گاڑی گزر سکے، بالکل ایسے تنگ سی سڑک ہے۔ تو اب یہ تھوڑا سا آگے گئے ہیں، تھوڑا سا آگے جانے کے بعد اس نے کہا یار یہاں سے تم اور الٹے ہاتھ ہو جاؤ۔
اب اس نے دیکھا تو الٹے ہاتھ سڑک اور تنگ تھی. اس نے کہا یار کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی جان آپ کو بتا تو رہا ہوں فارم ہاؤس لے کے جا رہا ہوں, آپ ذرا مڑو یہاں سے. اب اس نے وہاں سے گاڑی اور الٹے ہاتھ موڑی, بڑی مشکل سے اس نے گاڑی کرتے کرتے اس نے الٹے ہاتھ موڑی. اب وہاں سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے تو دور اس کو سیدھے ہاتھ پہ چھوٹی چھوٹی روشنی نظر آ گئی کہ جیسے وہاں پہ کوئی گھر ہو. اس نے کہا دیکھا وہاں تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے, وہی میرا فارم ہاؤس ہے. خیر اس کو ذرا تسلی ہوئی کہ یار ہاں روشنی تو نظر آ رہی ہے. اب وہاں سے تھوڑا سا آگے گئے, تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ان کو فارم ہاؤس نظر آنا شروع ہو گیا. اب جیسے ہی یہ تقریباً فارم ہاؤس کے قریب پہنچے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ دو عورتیں اس فارم ہاؤس کے باہر کھڑی ہیں. اب یہ جو پیسنجر بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا یار یہ جو عورتیں کھڑی ہیں نا انہی کے پاس جا کے روک دو. یہ گیا اور اس نے عورتوں کے پاس وہاں پہ گاڑی روک دی. اب یہ پیسنجر وہاں سے اترا, اترنے کے بعد اس نے ان کو آواز لگائی ہے کہ یار تم یہاں باہر کیوں کھڑی ہو, آؤ گاڑی میں آ کے بیٹھو. اب انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ بھی گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے. اب وہ گاڑی میں آ کے بیٹھ گئی. اب اس نے کہا کہ بھائی چلے اب مری کی طرف. اس نے کہا ہاں اب بالکل چلے, کوئی مسئلہ نہیں. اب اس نے وہاں سے گاڑی کسی طریقے سے موڑی. موڑنے کے بعد اب یہ دوبارہ پچھلے رستے پہ آ رہے ہیں جہاں سے یہ آئے ہیں. اب یہ دوبارہ پیچھے ہوئے. پیچھے آنے کے بعد یہ بالکل گاڑی وہاں سے ریورس لے کے آیا. ریورس لے کے آنے کے بعد وہ اس نے موڑ نکالا اور نکالنے کے بعد اب یہ سیدھی گاڑی کر کے اب وہاں اوپر ہائی وے کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ عورتوں سے کہہ رہا ہے, کون؟ یہ جو ساتھ پیسنجر بیٹھا ہوا ہے یہ عورتوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی کیسا رہا یہاں پہ وقت, مجھے ذرا دیر ہو گئی ہے لیکن تمہیں پیچھے کو ڈر شر تو نہیں لگا, وہاں پہ سیکورٹی گارڈ وغیرہ تھا نا. اب یہ ساری بات اس نے کی لیکن وہ جو پیچھے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس نے عورتوں کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھا, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ایسے نڈال حالت میں, تو اس نے سمجھا کہ یار ذرا تھکی ہوئی ہیں تو ابھی بات کرنا مناسب نہیں. خیر یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے اس ہائی وے کی طرف پہنچ گئے اور ہائی وے سے انہوں نے گاڑی سیدھی کی اور اب یہ مری کی طرف روانہ ہو گئے. گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے. اب خواتین و حضرات اگر آپ کو معلوم ہو تو گاڑی کے بیچ میں ایک شیشہ لگا ہوتا ہے جو کہ پیچھے دیکھنے میں کام دیتا ہے, پیچھے دیکھنے میں مدد دیتا ہے. تو اب چونکہ یہ جو ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے عمران جو گاڑی چلا رہا ہے, اب چونکہ پیچھے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس نے کافی دیر سے اس شیشے میں نہیں دیکھا. تو اب اس نے ذرا شیشہ سیٹ کرنے کے لیے ذرا دیکھا. تو خواتین و حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا, اب جب یہ شیشہ سیٹ کرنے کے لیے دیکھ رہا ہے شیشے میں تو یہ کیا دیکھ رہا ہے کہ شیشے میں پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اب جب اس نے دیکھا کہ شیشے میں پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اس نے پیچھے تھوڑا سا مڑ کے دیکھا. اب خواتین و حضرات معلوم اس کو کیا نظر آ رہا ہے, اب اس نے شیشے میں دیکھا تو پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا. اب جیسے ہی اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا تو اس کو نظر آ رہا ہے کہ عورتیں تو وہاں موجود ہیں. اب اس نے یہ دیکھنے کے بعد اس نے آواز لگائی ساتھ والے کو. اس نے کہا بھائی, اس نے کہا ہاں بھی کیا ہوا؟ اس نے کہا شیشے میں دیکھو. اب اس نے جب شیشے میں دیکھا تو اس کو بھی کوئی نظر نہ آئی, اس نے بھی دیکھا کوئی نظر نہ آئی. اب دونوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا. اب جیسے ہی دونوں نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے واقعتاً کوئی موجود نہیں. اب انہوں نے دیکھا پیچھے کوئی بھی موجود نہیں ہے. اس نے ایک دم سے وہاں روڈ کے پیچھے بریک لگائی. بریک لگانے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں سوچا اور گاڑی سے نکل کے بھاگنا شروع ہو گئے. اب چونکہ رات کا وقت ہے, آس پاس کوئی موجود نہیں ہے, یہ تھوڑی دیر بھاگے اور تھوڑی دیر بھاگنے کے بعد اپنی پیچھے انہوں نے گاڑی کی طرف دیکھا تو ویسے ہی جیسے انہوں نے چھوڑا ہوا تھا ہیڈ لائٹیں جل رہی ہیں اور گاڑی وہاں پہ رکی ہوئی ہے. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ گاڑی تو وہاں پہ رکی ہوئی ہے لیکن گاڑی کے دروازے پچھلے کھلے ہیں اور جیسے ہی پچھلے دروازے کھلے ہیں تو ایک دم سے وہ خود بخود بند ہو گئے. انہوں نے یہ دیکھا, انہوں نے پھر پیچھے دوڑ لگا دی. تقریباً 10 منٹ یہ بھاگے ہیں اور اتنا بھاگے کہ گاڑی ان سے اتنا دور ہو گئی کہ صرف ان کو لائٹیں نظر آ رہی ہے کہ وہاں کچھ ہے پڑا, ان کو گاڑی بھی صحیح سے نظر نہیں آ رہی, اتنا بھاگے ہیں پیچھے. وہاں پہ بھاگنے کے بعد یہ رک گئے, وہاں پہ سانس لے رہے. اب انہوں نے کیا دیکھا کہ پیچھے سے دور سے ان کو 2 لائٹیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب خواتین و حضرات ذرا بات کو سمجھے گا, یہ گاڑی کی طرف سے بھاگ کے آئے, اب ان کو پیچھے سے نظر آ رہا ہے کہ 2 لائٹیں آ رہی ہیں. اب انہوں نے وہیں پہ ہاتھ سے چلانا شروع کر دیا کہ بھائی مدد کرو, ہماری مدد کرو, بہت مشکل میں ہیں ہم. تو اب چونکہ ہائی وے تھا, گاڑی سپیڈوں میں ہوتی ہے, تو وہ ایک ٹرک تھا جو کہ ان کی طرف آ رہا تھا. اس نے دور سے آوازیں سننا شروع کی تو اس نے ذرا ٹرک آہستہ کر دیا, تو آتے آتے تھوڑا سا آگے جا کے وہ رکا. اب جیسے ہی وہ ٹرک آگے جا کے رکا یہ اس ٹرک کے قریب گئے, انہوں نے چیخنا شروع کر دیا مدد کرو بھائی جان مدد کرو. تو ٹرک ڈرائیور جو تھا اس نے شیشہ نیچے کیا. شیشہ نیچے کرنے کے بعد اس نے بڑی حیرت سے ان کو دیکھا. اب حیرت کس چیز کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے کہ رات کا ٹائم, آس پاس کوئی بھی نہیں, بالکل سناٹے والا روڈ اور 2 بندے کھڑے ہو رستے کے درمیان. اس نے کہا بھائی خیر ہے, تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟
اس نے کہا بھائی آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں, وہ دور آپ کو لائٹیں نظر آ رہی ہے, وہ میری گاڑی کھڑی ہے, بس ہمیں ٹرک میں آنے دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم دور سے دروازے والی سائڈ سے آ جاؤ. اب جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ٹرک ڈرائیور جو ہوتا ہے تو ساتھ اس کا ڈپٹی بھی ہوتا ہے, تو وہ ڈپٹی بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ دونوں ٹرک کے اوپر آ گئے. ٹرک پہ بیٹھنے کے بعد انہوں نے ساری اپنی کہانی بتائی کہ ایسے ایسے ہمارے ساتھ ہوا ہے اور وہ دور ہماری گاڑی کھڑی ہے. اب جب ٹرک ڈرائیور نے سارا کچھ سنا, اس نے کہا یار کچھ نہیں ہوتا, ہم گاڑی کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا نہیں یار گاڑی کے پاس نہ چلو پلیز, بڑی مہربانی ہوگی. اس نے کہا کچھ نہیں ہوتا یار, ہم ساتھ ہیں نا, کچھ نہیں ہوتا. اب یہ کرنے کے بعد اس نے دوبارہ ٹرک سٹارٹ کیا. ٹرک سٹارٹ کرنے کے بعد یہ گاڑی کی طرف بڑھے. اب جب گاڑی کی طرف پہنچے تو گاڑی بالکل ویسے کھڑی ہوئی ہے جیسے وہ روک کے گیا تھا. یہ گاڑی سے اترے لیکن یہ دونوں نہیں اترے. اب بات ذرا سمجھے گا خواتین و حضرات, یہ دونوں جو تھے ٹرک والا استاد اور ساتھ اس کا شاگرد, یہ اترے ہیں گاڑی سے, ٹرک سے, لیکن یہ جو دونوں تھے, یہ جو جن کی ٹیکسی ہے اور جو ساتھ پیسنجر ہے, یہ نہیں اترے, یہ ٹرک میں ہی بیٹھے رہے. وہ اترے. اترنے کے بعد انہوں نے ساری گاڑی کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا بھائی دیکھو گاڑی میں کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا بھائی ہم وہاں نہیں جاتے, گاڑی میں ہے کوئی, گاڑی میں کوئی نہیں ہے, لیکن ہم نے گاڑی کے اندر نہیں بیٹھنا. اس نے کہا چلو تم ایسا کرتے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا بھائی ہم مری جا رہے ہیں. اس نے کہا ہم مری سے آگے کی جگہ آتی ہے جس کا نام ہے خیرہ گلی, ہم بھی وہیں جا رہے ہیں, تو مری تک تو ہمارا راستہ ایک ہی ہے. تو ایک کام کرتے ہیں کہ میرا ڈپٹی گاڑی چلا لے گا اور ہم ٹرک میں بیٹھ جاتے ہیں. اس نے کہا بالکل ٹھیک. ڈپٹی گاڑی میں بیٹھ گیا اور یہ تینوں ٹرک میں بیٹھ گئے. اب خواتین و حضرات تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر تھا. انہوں نے بالکل خاموشی سے چپ چاپ وہ سفر طے کیا. اب یہ وہاں مری پہنچے, اور مری پہنچنے کے بعد وہاں پہ ایک بڑی مشہور جگہ مال روڈ, تو وہاں مال روڈ گئے. وہاں پہ بیٹھ کے سب نے چائے پی. چائے پینے کے بعد وہ ٹرک ڈرائیور کا انہوں نے شکریہ ادا کیا, اور وہ ٹرک ڈرائیور وہاں سے اپنے راستے نکل گیا. اب وہ ٹرک ڈرائیور تو چلا گیا, لیکن یہ جو عمران تھا ڈرائیور اور ساتھ اس کا جو پیسنجر تھا, انہوں نے پوری رات وہاں مال روڈ پہ اکٹھے گزاری. پوری رات گزرنے کے بعد فجر کا وقت داخل ہو گیا. انہوں نے فجر کی نماز پڑھی, اللہ کے سامنے سجدہ کیا. اس کے بعد جب روشنی ہوئی تب یہ گاڑی کی طرف گئے, اور جب انہوں نے گاڑی میں جا کے انہوں نے دیکھا تو وہ جو پیسنجر تھا اس کے موبائل پہ جن عورتوں کو اس نے اٹھانا تھا ان کی 27 کالیں آئی پڑی تھی, مس کالیں. تو اس نے اب دوبارہ ان کو کال کی. کال کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی تم کہاں تھے, پوری رات سے ہم تمہیں کالیں کرتے رہتے تو تم تھے کہاں. اس نے کہا بھائی میں تمہیں آگے بتاؤں گا. یہ کرنے کے بعد اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی. اب جب دن کا وقت ہوا تو دن کے وقت انہوں نے دوبارہ گاڑی کا جائزہ لیا, تسلی کی اچھے طریقے سے. تسلی کرنے کے بعد دن کے وقت انہوں نے دوبارہ سفر کیا, اور سفر کرنے کے بعد اب جب یہ اس فارم ہاؤس کی طرف آئے واپسی, تو وہاں فارم ہاؤس کے پاس آنے کے بعد وہ ڈرائیور عمران وہ اب کچے کی طرف نہیں اترا. اس نے کہا بھائی میں اب نہیں جاتا نیچے, تم جاؤ تمہارا کام جانے, وہاں سے خود ان کو بلاؤ, جو کرنا ہے کرنا ہے, میں اب نیچے نہیں جاتا. اس نے کہا بھائی اب میرے اندر بھی ہمت نہیں. اس نے ان کو کال کی. اس نے کہا بھائی اگر تم ہو سکے تو وہیں رہو, ورنہ جب ڈرائیور آئے گا تو ڈرائیور کے ساتھ تم گھر ہی آ جانا. یہ اس نے ان سے بات کی. بات کرنے کے بعد ڈرائیور نے اپنے پیسنجر کو گھر چھوڑا. گھر چھوڑنے کے بعد یہ ڈرائیور اپنے گھر گیا. تو خواتین و حضرات جانتے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ تھی کون؟ اصل میں حقیقت میں وہ چھلاوا تھا. چھلاوا اگر آپ نے سنا ہو پہلے بھی کبھی, تو چھلاوا ایک ایسا ایک قسم ہوتی ہے جنوں کی, جنات کی, کہ وہ کسی کا بھی جو ہے نا روپ دھار سکتے ہیں, یعنی کسی کا بھی چہرہ لے سکتے ہیں, کچھ بھی ویسے کر سکتے ہیں. تو وہ تو اللہ نے جو ہے نا ان کی مدد کی, اور ان کی قسمت تھی, اللہ نے کرم فرمایا کہ وہ ٹرک والا آ گیا. اور ان کو میرا خیال جب وہ محسوس ہوا کہ وہ گاڑی کھلی ہے دروازہ, تو اس وقت ہی وہ میرا خیال نکل گئی تھی. ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ آیا کہ وہ عورتیں وہی بھی ہیں یا وہ نہیں ہیں. حالانکہ یہ فارم ہاؤس کے قریب گئے لیکن یہ اندر نہیں گئے, انہوں نے وہیں سے دور سے بٹھا لی. ظاہر ہے عورتیں ان کو نظر آ رہی تھی سامنے. خیر, امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی, اور رات کے سفر سے آپ کو کئی کہانیاں میں سنا چکا ہوں, تو رات کے سفر میں محتاط رہنا چاہیے آپ سب کو. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ملیں گے مہینے تک, اور ضرور ملیں گے. اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی. آگے میری کہانی پسند آئی ہے آپ کو, تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر.